السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک کے۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کے مختلف ابواب جو ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں، آپ سن چکے ہیں۔ کتاب الصلاۃ ہم نے جو آخر میں پڑھا، اب کتاب الجنائز ہے، مطلب جنازوں کے بیان کے حوالے سے جو چیپٹر ہے مشکوٰۃ المصابیح میں، اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور اس میں جو آج اس کا سب ٹاپک ہے وہ ہے موت کی تمنا کرنے اور اسے یاد رکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 1598۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، اگر وہ نیکوکار ہے تو شاید کہ وہ نیکیوں میں اضافہ کر لے، اور اگر وہ خطا کار ہے تو شاید کہ وہ توبہ کر لے۔ حدیث نمبر 1599۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی موت کی تمنا کرے نہ اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے دعا کرے، کیونکہ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی امید منقطع ہو جاتی ہے، اور مومن کی عمر تو اس کے لیے خیر و بلائی کے اضافے کا باعث ہے۔ حدیث نمبر 1600۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف پہنچنے پر موت کی تمنا نہ کرے، اگر اس کو ضرور کہنا ہے تو وہ یوں کہے کہ اے اللہ، جب تک میرا زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے تب تک مجھے زندہ رکھنا، اور جب وفات میرے لیے بہتر ہو تب مجھے دنیا سے اٹھا لینا۔ حدیث نمبر 1601۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے تو اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ کی کسی اور زوجہ محترمہ نے فرمایا، بے شک ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات نہیں، بلکہ مومن کو موت آتی ہے تو اسے اللہ کی رضامندی اور اس کی عزت افزائی کی بشارت دی جاتی ہے، تو پھر جو اس کے آگے ہونے والا ہوتا ہے وہ اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، لہٰذا وہ اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے اور اللہ اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے۔ اور جب کافر کو موت آتی ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے، تو پھر اس کو مستقبل سے زیادہ ناگوار کوئی چیز نظر نہیں آتی، تو وہ اللہ سے ملاقات کرنا ناپسند کرتا ہے اور اللہ اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 1602۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں ہے، اللہ کی ملاقات سے پہلے موت ہے۔ حدیث نمبر 1603۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ راحت پا گیا یا دوسرے اس سے راحت پا گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ راحت پا گیا یا دوسرے اس سے راحت پا گئے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن دنیا کی مشکلات اور تکلیفوں سے راحت پا کر اللہ کی رحمت کی طرف جاتا ہے، جبکہ فاجر شخص سے آباد و بلاد اور درخت و حیوانات راحت پا جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 1604۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کندھے سے پکڑ کر فرمایا، دنیا میں کسی اجنبی شخص یا کسی راہ گزر کی طرح رہو، اور ابن عمر فرمایا کرتے تھے، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو پھر شام کا انتظار نہ کرو، اور صحت میں اپنی بیماری کے لیے اور اپنی حیات سے اپنی موت کے لیے توشہ حاصل کرو۔ حدیث نمبر 1605۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات سے 3 روز قبل فرماتے ہوئے سنا، تمہیں اللہ سے حسن ظن کی صورت میں موت آنی چاہیے۔ حدیث نمبر 1606۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ روز قیامت سب سے پہلے اللہ مومنوں سے کیا فرمائے گا، اور وہ سب سے پہلے اس سے کیا عرض کریں گے؟ ہم نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مومنوں سے فرمائے گا، کیا تم مجھے ملنا پسند کرتے تھے؟ وہ عرض کریں گے، جی ہاں ہمارے پروردگار۔ وہ پوچھے گا، کس لیے؟ وہ عرض کریں گے، ہمیں آپ کے عفو و درگزر اور مغفرت کی امید تھی۔ وہ فرمائے گا، پس میری مغفرت تمہارے لیے واجب ہو گئی۔ حدیث نمبر 1607۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو کاٹ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ حدیث نمبر 1608۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے صحابہ سے فرمایا، اللہ سے حیا کرو جس طرح اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، الحمدللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ جو شخص اللہ سے ایسے حیا کرتا ہے جیسے حیا کرنے کا حق ہے تو وہ سر اور ان چیزوں کی جو سر میں ہیں، آنکھ، کان، زبان کی حفاظت کرے، اور وہ پیٹ اور اس کے متعلقات، شرمگاہ، ہاتھ، پاؤں اور دل وغیرہ کی حفاظت کرے۔ وہ موت اور بوسیدہ ہونے کو یاد رکھے، اور جو آخرت چاہتا ہے وہ دنیا ترک کر دے۔ جو شخص اس طرح کرے
تو اس نے اللہ سے ایسے حیا کیا جیسے اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ حدیث نمبر 1609۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ حدیث نمبر 1610۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرتا ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1611۔ عبید اللہ بن خالد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک موت غضب کی گرفت ہے۔ ابو داؤد، امام بہقی نے شعیب الایمان میں اور رزین نے اپنی کتاب میں یہ اضافہ نقل کیا کہ غضب کی پکڑ کافر کے لیے ہے جبکہ مومن کے لیے رحمت ہے۔ حدیث نمبر 1612۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان شخص کے پاس گئے جبکہ وہ نزاع کی حالت میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیسا محسوس کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے موقع پر کسی بندے کے دل میں دو چیزیں امید اور خوف اکٹھی ہو جائیں تو اللہ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی وہ امید کرتا ہے، اور جس چیز سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے اسے بے خوف کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 1613۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی تمنا نہ کرو کیونکہ مرنے کے بعد کے سماں کی ہولناکی بہت سخت ہے، اور یہ سعادت کی بات ہے کہ بندے کی عمر دراز ہو جائے اور اللہ عز و جل اسے اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حدیث نمبر 1614۔ ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ہمیں واعظ و نصیحت کی اور ہمارے دلوں کو نرم کیا تو سعد بن ابی وقاص رونے لگے۔ انہوں نے بہت زیادہ روتے ہوئے کہہ دیا کاش کہ میں مر جاتا۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کیا تم میرے ہوتے ہوئے موت کی تمنا کرتے ہو؟ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد اگر تمہیں جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو پھر تمہاری عمر جتنی دراز ہوگی اور تمہارے جتنے اچھے اعمال ہوں گے وہ تمہارے لیے بہتر ہیں۔ حدیث نمبر 1515۔ حارث بن مضرب بیان کرتے ہیں کہ میں خباب کے پاس گیا تو انہوں نے جسم کو 7 جگہوں پر داغا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا تو میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے تو میں ضرور اس کی تمنا کرتا۔ میں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح بھی دیکھا کہ میرے پاس 1 درہم بھی نہیں تھا، جبکہ اب میرے گھر کے ایک کونے میں 40,000 درہم ہیں۔ حارث صاحب بیان کرتے ہیں پھر ان کا کفن لایا گیا، جب انہوں نے اسے دیکھا تو رونے لگے اور فرمایا لیکن حمزہ کو کفن کے لیے ایک چھوٹی سی دھاری دار چادر نصیب ہوئی، جب اس سے ان کے سر پر کیا جاتا تو پاؤں سے اکٹھی ہو جاتی اور جب پاؤں پر کی جاتی تو سر کی طرف سے اکٹھی ہو جاتی، حتیٰ کہ اسے ان کے سر پر پھیلا دیا گیا اور ان کے پاؤں پر گھاس ڈال دی گئی۔ احمد ترمذی، البتہ امام ترمذی نے یہ ذکر نہیں کیا۔ پھر ان کے لیے کفن لایا گیا آخر حدیث تک۔ کتاب الجنائز میں نزاع کے عالم میں مبتلا شخص کے پاس کیا کہنا چاہیے، یہ چیپٹر ہے اور اس میں احادیث ہیں۔ 1616 نمبر ہے۔ ابو سعید اور ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے قریب الموت افراد کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ حدیث نمبر 1617۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مریض یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو کیونکہ تم جو بات کرتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 1618۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی مصیبت کے آنے پر اللہ کے حکم کے مطابق یہ دعا پڑھتا ہے بے شک ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر و ثواب عطا فرما اور مجھ سے اس سے بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ اسے اس سے بہتر بدل عطا فرما دیتا ہے۔ پس جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نے کہا ابو سلمہ سے بہتر کون مسلمان شخص ہوگا؟ یہ وہ پہلا گھرانہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی تھی۔ پھر میں وہ دعا پڑھتی رہی تو اللہ نے مجھے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے۔ حدیث نمبر 1619۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس تشریف لائے تو ان کی نظر پھٹ چکی تھی۔ آپ نے ان کی آنکھیں بند کی، پھر فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظریں اس کے پیچھے چلی جاتی ہیں۔ یہ سن کر ان کے اہل خانہ رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لیے دعائے خیر ہی کرو کیونکہ تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما، ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند فرما، اس کے پیچھے باقی رہ جانے والوں میں تو اس کا خلیفہ بن جا، تمام جہانوں کے پروردگار ہمیں اور اسے بخش دے، اس کی قبر کو کشادہ فرما اور اسے منور فرما۔ حدیث نمبر 1620۔
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو آپ کو دھاری دار سوتی چادر سے ڈھانپ دیا گیا۔ حدیث نمبر 1621۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 1622۔ مقتل بن یسار بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے قریب المرگ افراد پر سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ حدیث نمبر 1623۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ عثمان بن مظعون وفات پا گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے ان کا بوسہ لیا حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو عثمان کے چہرے پر گر پڑے۔ حدیث نمبر 1624۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا بوسہ لیا۔ حدیث نمبر 1625۔ حسین بن وہو بیان کرتے ہیں کہ طلحہ بن برا بیمار ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خیال ہے کہ طلحہ فوت ہونے والا ہے، بس اس کی مجھے اطلاع کرنا اور دفن کرنے میں جلدی کرنا، کیونکہ مسلمان میت کو اس کے اہل خانہ کے پاس روک رکھنا مناسب نہیں۔ حدیث نمبر 1626۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے قریب المرگ افراد کو ان کلمات کی تلقین کرو، اللہ حلیم و کریم کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ عرش عظیم کا رب پاک ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کلمات زندوں کے متعلق کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا بہت خوب بہت خوب۔ حدیث نمبر 1627۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب المرگ شخص کے پاس فرشتے آتے ہیں، اگر تو وہ صالح شخص ہو تو وہ کہتے ہیں پاکیزہ جسم ہے، پاکیزہ روح نکل تو قابل تعریف ہے، راحت و رزق کے ساتھ خوش ہو جا، رب تجھ پر ناراض نہیں۔ اسے اسی طرح مسلسل کہا جاتا ہے تاکہ وہ نکل آتی ہے، پھر اسے آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر یہ پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں فلاں ہے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ پاکیزہ جسم ہے، پاکیزہ جان، خوش آمدید، قابل تعریف روح، داخل ہو جا، راحت و رزق کے ساتھ خوش ہو جا، رب تجھ پر ناراض نہیں۔ اسے مسلسل ایسے کہا جاتا ہے تاکہ وہ اس آسمان تک پہنچ جاتی ہے جہاں اللہ ہے۔ لیکن اگر برا شخص ہو تو وہ ملک الموت کو کہتا ہے جسد خبیث، بسنے والی خبیث روح نکل، مذموم صورت میں نکل، کھولتے پانی اور پیپ کے ساتھ خوش ہو جا، اور اسی طرح کی ملتے جلتے دوسرے عذاب بھی اسے ایسا ہی کہا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ نکل آتی ہے، پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو اس کے لیے دروازے کھولنے کا مطالبہ ہوتا ہے، اور پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ تو بتایا جاتا ہے فلاں ہے، اسے کہا جاتا ہے جسد خبیث میں بسنے والی خبیث روح کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، مذموم صورت میں واپس چلی جا، تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اسے آسمان سے چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر وہ قبر کی طرف لوٹ آتی ہے۔ حدیث نمبر 1628۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کی روح نکلتی ہے تو دو فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں۔ حماد راوی نے بیان کیا کہ آپ نے اس کی اچھی خوشبو کا ذکر کیا اور کستوری کا ذکر کیا، فرمایا آسمان والے کہتے ہیں زمین کی طرف سے ایک پاکیزہ روح آئی ہے، اللہ تجھ پر اور اس جسد پر رحمت نازل فرمایا جس میں تو آباد تھی، اسے اس کے رب کی طرف لے جایا جاتا ہے، پھر وہ فرماتا ہے اسے آخری اجل قیامت تک اس کے مقام پر لے چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر شخص کی روح نکلتی ہے، حماد راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اس کی بدبو اور لعنت کا ذکر کیا تو آسمان والے کہتے ہیں زمین کی طرف سے ایک خبیث روح آئی ہے، تو اس کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ اسے اس کی آخری اجل تک لے جاؤ چلو۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم والے کپڑے کو اس طرح اپنے ناک پر رکھ لیا۔ حدیث نمبر 1629۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں راضی ہونے والے پسندیدہ روح نکل، اللہ کی رحمت راحت اور رزق کی طرف چل، رب تجھ پر ناراض نہیں، تو وہ بہترین کستوری کی خوشبو کی طرح نکلتی ہے حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے اسے لیتے ہیں اور اسی طرح کرتے ہوئے اسے آسمان کے دروازوں کے پاس لے آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں زمین سے یہ کیسی پاکیزہ خوشبو تمہارے پاس آئی ہے۔ وہ اسے مومنوں کی روحوں کے پاس لے آتے ہیں تو انہیں اس کے آنے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جیسے تم میں سے کسی کو اپنے بچھڑ جانے والے کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، پھر وہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو کیونکہ وہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا، تو وہ مرنے والا کہتا ہے وہ تو جس کے
کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو فوت ہو چکا ہے، کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں اسے تو اس کے ٹھکانے حاویہ جہنم کا نام میں پہنچا دیا گیا۔ اور جب کافر شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے بالوں کا لباس لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ناراض ہونے والی ناپسندیدہ روح نکل، اللہ عز و جل کے عذاب کی طرف چل۔ وہ مردار کی انتہائی بدبو کی صورت میں نکلتی ہے، حتیٰ کہ اسے زمین کے دروازے کے پاس لے کر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کتنی بدبودار ہے، حتیٰ کہ وہ اسے کافروں کی روحوں کے پاس لے آتے ہیں۔ حدیث نمبر 1630۔ براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے، ہم قبر تک پہنچے، ابھی اس کی لاحد تیار نہیں ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، گویا ہمارے سروں پر پرندے ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین خرید رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اوپر اٹھایا تو فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ آپ نے 2 یا 3 بار ایسا فرمایا اور پھر فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبو اور جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے پاس سے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں پاکیزہ روح اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل۔ فرمایا وہ ایسے نکلتی ہے جیسے مچکیزے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، وہ اسے اخذ کر لیتا ہے، جب وہ اسے اخذ کر لیتا ہے تو وہ فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اس کے پاس نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر اس کفن اور اس خوشبو میں لپیٹ لیتے ہیں، اور پھر روئے زمین پر پائی جانے والے بہترین کستوری کی خوشبو اس سے نکلتی ہے۔ فرمایا وہ فرشتے اسے لے کر اوپر کی طرف بلند ہوتے ہیں، یہ اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ خوشبو کیسی ہے، تو وہ اس کے دنیا کے ناموں میں بہترین نام لے کر بتاتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے انہیں اسی سے پیدا کیا ہے، اسی میں انہیں لٹاؤں گا اور دوبارہ اسی سے انہیں نکالوں گا۔ فرمایا اس کی روح اس کے جسم میں لٹا دی جاتی ہے تو 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے، وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں یہ آدمی جو تم میں مبعوث کیا گیا کون ہے، تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں تمہیں کیسے پتہ چلا، وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو میں اس میں ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، پس آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جتنی جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ فرمایا وہاں سے ہوا کے جھونکے اور خوشبو اس کے پاس آتی ہے اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے اس چیز سے خوش ہو جا جو تجھے خوش کر دے، یا یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو وہ اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے، تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے، وہ جواب دیتا ہے میں تیرا عمل صالح ہوں۔ وہ کہتا ہے میرے رب قیامت قائم فرما، میرے رب قیامت قائم فرما، حتیٰ کہ میں اپنے اہل و مال کی طرف چلا جاؤں۔ فرمایا جب کافر دنیا سے رابطہ منقطع کر کے آخرت کی طرف توجہ کرتا ہے تو سیاہ چہروں والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل لے کر آسمان سے نازل ہوتے ہیں، وہ اس سے حد نظر کے فاصلے تک بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں خبیث روح اللہ کی ناراضی کی طرف چل۔ فرمایا وہ روح اس کے جسد میں پھیل جاتی ہے تو اسے ایسے کھینچتے ہیں جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے اون سے کھینچا جاتا ہے، وہ ملک الموت اسے اخذ کر لیتا ہے، جب وہ اسے اخذ کرتا ہے تو اسے وہ فرشتے پلک جھپکنے کے برابر اس کے ہاتھ میں رہنے دیتے، حتیٰ کہ وہ اسے اس کے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے۔ وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کیسی خبیث روح ہے، وہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں کی، اور وہ اس کا دنیا کا انتہائی کبھی نام لے کر بتاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے آسمان دنیا تک لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے دروازے کھولنے کی درخواست کی جاتی ہے تو اس کے لیے دروازے نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے گزر جائے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اس کتاب کو سب سے نچلی زمین میں سجین میں لکھ دو، پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی
جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، وہ پرندے اسے اچک لیں یا ہوا اسے کسی دور جگہ پھینک دے، اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں یہ شخص جو تم میں مبعوث کیا گیا کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم سے بچھونا بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اسے آتی رہے گی اور اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور ایک کبھی چہرے والا شخص کبھی لباس اور انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی خوشخبری ہو جو تجھے غمزدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے کس کی خیر کی توقع نہیں؟ تو وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ تو وہ کہے گا میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ ایک دوسری روایت میں بھی اسی طرح ہے، لیکن اس میں یہ اضافہ ہے کہ جب اس مومن کی روح نکلتی ہے تو زمین و آسمان کے مابین اور آسمان کے تمام فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا طلب کرتے ہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہر دروازے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح ان کی طرح سے بلند کی جائے، اور اس یعنی کافر کی روح رگوں سمیت کھینچی جاتی ہے، اور زمین و آسمان کے مابین والے تمام فرشتے اور آسمان والے تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور تمام دربان فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے بلند نہ کیا جائے۔ حدیث نمبر 1631۔ عبد الرحمن بن کعب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب کعب کی وفات کا وقت ہوا تو ام البشر بنت برا بن مرور ان کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا کہ ابو عبد الرحمن اگر تم فلاں ان کے بابرا کی روح سے ملاقات کرو تو اسے میرے اسلام کہنا۔ انہوں نے کہا ام بشر اللہ آپ کو معاف فرمائے، ہمیں اس کی فرصت کہاں ملے گی؟ ام بشر نے فرمایا ابو عبد الرحمن کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا مومنوں کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں جنت کے درختوں سے کھاتی ہوں گی؟ انہوں نے کہا ہاں سنا ہے۔ تو ام بشر نے فرمایا پس یہی وہ ہے۔ حدیث نمبر 1632۔ عبد الرحمن بن کعب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح پرندے کی شکل میں جنت کے درخت سے کھاتی ہے حتیٰ کہ اللہ جس روز اسے اٹھائے گا تو اسے اس کے جسم میں لوٹا دے گا۔ حدیث نمبر 1633۔ محمد بن مقدر بیان کرتے ہیں کہ جب جابر بن عبداللہ پر نزاع کا عالم طاری تھا تو میں ان کے پاس گیا تو میں نے انہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، کتاب الجنائز میں نزاع کے عالم میں مبتلا شخص کے پاس کیا کہنا چاہیے، اور دوسرا جو اس میں چیپٹر تھا کہ موت کی تمنا کرنے اور اسے یاد رکھنے کا بیان۔ تو امید ہے کہ یہ دونوں چیپٹر جو کتاب الجنائز میں موجود ہیں آپ کو پسند آئے ہوں گے اور آپ کو نئی انفارمیشن ملی ہوگی۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔